اسلام کے اندر کچھ احکام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی جامعیت رکھی ہے، ایسی برکت رکھی ہے کہ اگر وہ احکام انسان پورے کر لے تو اس کی برکت سے دین اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور دین اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض احکام میں ایسی جامعیت ہے، ایسی تاثیر ہے، ایسی برکت ہے کہ اگر وہ صحیح پورے ہونا شروع ہو جائے تو ان احکام کو پورا کرنے سے انسان کے اندر ایسی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے اندر دین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان احکام میں سے ایک بنیادی حکم وہ نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی چیز جو اس کو سکھائی جاتی تھی وہ نماز تھی۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر سب سے پہلی چیز جو اس کو سکھانی ہے وہ نماز ہوا کرتی۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان یہ جو دین ہے نا، یہ دین سمجھیں گویا دھڑ ہے، سارا دین دھڑ ہے۔ روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں سے اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، جتنے بھی احکام ہیں، جتنا بھی دین ہے وہ سارے کا سارا دھڑ ہے، دھڑ، اور نماز اس کے لیے سر ہے۔ اتنی نماز کی اہمیت، اگر سارا دھڑ موجود ہو، ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، سینہ بھی چوڑا ہے، مضبوط ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن سر نہیں ہے، آپ بتائیے یہ دھڑ کس کام کا ہوگا؟ یہ سارا دھڑ بیکار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ دھڑ بیکار ہو جائے گا، دھڑ بیکار کسی کام کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام میں نماز کی اہمیت اتنی ہے جتنی کہ جسم میں سر کی اہمیت ہے۔ نماز اتنی اہم ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے گئے۔ اے نبی، آپ ان سے کہیں روزے رکھیں، آپ ان سے کہیں زکوٰۃ دیں، آپ ان سے کہیں کہ حج کریں، آپ ان سے کہیں کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کریں، آپ ان سے کہیں کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ ان سے کہیں کہ یہ کام یوں کرے، یہ کام یوں کرے، یہ کام یوں کرے۔ لیکن نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھیجا نہیں، بلکہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا میرے نبی کو لے آؤ، میرے نبی کو لے آؤ۔ حضور کو پاس بلایا گیا اور بجائے جبریل کے واسطے سے دینے کے براہ راست سیدھا حضور کو نماز کا حکم دیا۔ جو باتیں عام ہوتی ہیں اس کا پیغام بھیجے جاتے ہیں۔ بھائی مولانا مدثر صاحب کو یہ پیغام دینا کہ فلاں ساتھی سے مجھے بات کروا کے، مثلا بھائی فلاں ساتھی کو پیغام دینا کہ میرے لیے فلاں چیز لیتا ہے، لیکن جو بات اہم ہوتی ہے اس کے پیغام نہیں بھیجے جاتے، بلکہ براہ راست ان سے ہم کلام ہوا جاتا ہے۔ بھائی اس میں نے آپ سے اہم بات کرنی تھی، آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آ جائیں، پھر ہم الگ سے بیٹھ کے آپ سے بات کریں گے اور آپ کو بات بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے احکام حضرت جبریل کے ذریعے سے دیے، لیکن جب نماز کے دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے نماز کا حکم نہیں بھیجا، نماز کی بات نہیں بھیجی، بلکہ نماز کی فرضیت نہیں بھیجی، بلکہ جبریل علیہ السلام سے کہا میرے نبی کو میرے پاس لے آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے خود براہ راست سے نماز کو حکم دینا چاہتا ہوں۔ بلکہ بعض مشائخ یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنا دیدار کرایا، اپنی ملاقات کا شرف بخشا جو کسی نبی کو نہیں ملا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کا غم، امت کی فکر، امت کی ہمدردی اور امت سے پیار اور محبت شدید درجے میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نماز بھی ساتھ ساتھ دے دی تاکہ آپ کی ملاقات تو ہم سے ہو گئی، اب آپ کی امت کی ملاقات کی صورت یہ ہوگی کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ اچھی طرح وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑے ہو جائے گئے۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو ان سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام کا تکرار کیے، بعض احکام کا تکرار کیا۔ سب سے زیادہ جس ارکان اسلام میں سے سب سے زیادہ جس کا تکرار کیا ہے نا، پھر کہہ رہے، پھر فرما رہے، پھر فرما رہے، پھر فرما رہے، وہ نماز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور وصیتیں کر چکے، معافی تلافی کر چکے، اپنی امت سے مل چکے،
اپنے صحابہ سے مل چکے، اہل بیت سے مل چکے، اپنی ازواج مطہرات سے مل چکے، حضرت علی سے مل چکے، حضرت ابوبکر صدیق عین اس وقت نہیں تھے، چونکہ آپ علیہ السلام کی طبیعت آخری دن بالکل ٹھیک تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت آج بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، تو میں گھر سے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ رہتی تھی اوالی میں، اوالی مدینے کا ایک دور کا محلہ تھا وہاں، تو فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ میں پھر گھر چلا جاؤں، آپ کی طبیعت تو آج بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے اور پیچھے طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، تو موبائل تو تھے نہیں کہ فوراً ڈاکٹر ہو، جب انتقال ہوا تو پھر پتہ چلا، تو حضرت ابوبکر صدیق پھر ملنے آئے، زیارت کرنے آئے، تو آپ سب سے مل لیے، آخر میں آپ حضرت علی سے ملے، پھر حضرت امام حسن اور حسین سے ملے، اور سب سے آخر میں آپ اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت امام فاطمہ الزہرا سے ملے۔ سب سے ملتے ہوئے آپ روئے نہیں، لیکن جب امام حسن اور حسین آ کے آپ کے سینے پہ گر گئے، آپ نے ان دونوں کو سینے سے لگایا تو آپ کا رونا نکل گیا، آپ رو گئے، رو کر ان کو رخصت کیا، حضرت فاطمہ سے ملے، حضرت فاطمہ سے ملے، کچھ بات فرمائی تو وہ رونے لگی، پھر کچھ بات کان میں فرمائی تو وہ ہنسنے لگی، اور پھر یوں ان کو رخصت کیا۔ اب جب سب سے ملاقاتیں ہو گئی، مخلوق سے رابطے منقطع ہو گئے، تو اس وقت آپ فرما رہے تھے السلام 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 وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز 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 نماز، اے میری امت نماز نماز، اسلام نہیں نماز 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 نماز۔ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا تو جو سب سے پیارا ہوتا ہے نا وہ اس وقت یاد آتا ہے۔ ہم لوگ یمن گئے، یمن ہماری جماعت گئی، تو وہاں پہ ایک علاقہ ہے، چھوٹا علاقہ، جنت جنت، یہ وہ بستی ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کی تشریح کی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل جس بستی میں آ کر ٹھہرے تھے، جہاں آ کے ڈیرا ڈالا تھا اور اپنا مرکز جس کو بنایا تھا، جہاں سے لوگوں کی انہوں نے تبلیغ شروع کی اور وہاں پہ لوگوں کو دین سکھانا شروع کیا، اس بستی کا نام ہے جنت، چھوٹی سی بستی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے جس مسجد کی بنیاد ڈالی، اس مسجد میں 4 دن ہمارا قیام رہا۔ ہمارے قیام کے دوران بھی ادھر ادھر سے سیاح آتے تھے اور آ کے تصویریں بناتے تھے، مسجد کی زیارت کرتے تھے۔ جب ہم اس مسجد میں 4 دن ٹھہرے تو میں نے وہاں کے جو بوڑھے بوڑھے تھے ان سے میں نے معلوم کیا، میں نے کہا آپ یہاں، آپ کی زندگی گزری یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے حضرت معاذ بن جبل خود نماز کہاں پڑھتے تھے؟ کہاں مجھے معلوم؟ تو حضرت معاذ بن جبل جس جگہ خود نماز ادا فرمایا کرتے تھے وہ جگہ مجھے انہوں نے دکھائی، تو میں نے اپنے جماعت کے امیر صاحب سے اجازت لے کے میں نے اپنا بستر وہیں لگا دیا۔ تو ہمارے ساتھی کا کوئی کہیں لیٹ رہا تھا، رات کو کہیں لیٹ رہا تھا، میں نے 4 دن کو بھی آرام وہیں کیا اور رات کو بھی آرام وہیں کیا، ذکر مراقبہ بھی وہیں کرتا، تلاوت بھی وہیں کرتا، صرف یہ سوچ کے کہ میرے نبی کے عظیم الشان صحابی حضرت معاذ بن جبل نے یہاں ایک عرصے تک اللہ کی عبادت کی ہے، اور اللہ والے جہاں عبادت کرتے تو ان کے اثرات ان کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کے انوارات اور ان کی برکات قیامت تک وہاں باقی رہتی۔ تو اس بستی میں جب ہم گئے تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ ایک پاکستان کی جماعت آئی تھی فیصل آباد کی، اس میں ایک نوجوان مفتی صاحب تھے، ان کی عمر تھی 32، نوجوان مفتی صاحب تھے، اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ گرے، اور ان کا آخری وقت شروع ہو گیا۔ جب ان کا آخری وقت تھا، جو ان کا آخری وقت تھا، تو ان کی ایک بیٹی تھی، نوجوان تھے، جوان بیوی پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، ایک بیٹی چھوڑ کے آئے تھے، اور صرف ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ بہت پیاری تھی۔ مجھے مقامی ساتھی نے بتایا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ آخری وقت میں جب ان کی روح نکل رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے خدا خدا، ان کی بیٹی کا نام تھا خدا، صحابی کا نام، کہتے ہیں ان کی روح نکل رہی تھی اور اس وقت وہ پکار کے خدا 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 یہ کہہ رہے تھے، اور اسی حال میں ان کی روح نکلی۔ تو وہ مقامی کہنے لگے پتہ نہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بیٹی دکھا دی تھی یا مرتے مرتے بیٹی کی یاد ان کو ستا رہی تھی کہ بیٹی کا پیچھے کیا ہوگا، تو وہ بیٹی کو پکار رہے تھے۔ جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے نا موت کے وقت، وہ یاد میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے حسن حسن کی آواز نہیں لگائی، حسین حسین کی آواز نہیں لگائی،
فاطمہ فاطمہ کی آواز نہیں لگائی، بلکہ آپ جب دنیا عائشہ عائشہ کی آواز نہیں لگائی، بلکہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو سب سے آخری آواز جو مسلسل آپ لگا رہے تھے وہ یہ تھی، نماز، السلام، السلام، السلام۔ اتنی دفعہ دہرایا کہ آواز ہی بند ہو گئی۔ نماز، نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جن لوگوں کو تم نے خریدا ہے اور جو لوگ تمہارے پاس ماتحت ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہاری باندیاں ہیں، جو تمہارے چھوٹے ہیں، ان پہ ظلم زیادتی نہ کرنا۔ کہیں تم طاقت کے نشے میں آ کے ان پہ ظلم زیادتی کرنا شروع کر دو، ایسے نہ کرنا۔ یہ کہتے 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 آپ دنیا سے رخصت۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میرے نبی کے، آپ کے نبی کے، ہم سب کے نبی کے دل میں نماز کی کتنی اہمیت تھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اجی یزید بھی تو نمازی تھا، شمر بھی تو نمازی تھا، تو نماز کی کیا اہمیت؟ اللہ نماز کو تھوڑی دیکھتے ہیں، اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں سندھی میں نے یہ بھی بچپن میں سنا تھا، دل صاف نماز معاف۔ اور بعض کسی جاہل صوفی کا یہ مقولہ بھی نقل کرتے ہیں کہ نماز پڑھن کم زنانہ در، یہ نماز تو عورتوں پر پڑھتا ہے، یہ تو عورتوں کے کام ہے، یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ میرے دوست، اگر نماز کی اہمیت نہیں ہے تو امام حسین کربلا میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، چھوڑ کے نہیں رہے؟ اگر نماز کی اہمیت کم ہے تو ہمارے نبی کو دنیا سے جاتے وقت کوئی اور حکم کیوں نہیں یاد آیا؟ نماز کی نہیں یاد آئی، نماز کی یاد آئی۔ آپ یہ کیوں کہتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں؟ جیسے ایک ماں کہتی ہے نا بچے کے لیے، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا ٹکڑا، میری آنکھ کا تارا، میرا لال، میرا چندہ، میرا چاند، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ عربی میں کہتے ہیں قرۃ العین، آنکھ کی ٹھنڈک۔ ہمارے نبی نے آنکھ کی ٹھنڈک اپنے بچوں کو نہیں کہا، یہ فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے، یہ میرے پیارے ہیں، کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما۔ نماز کے بارے میں فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ جہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے نا، جب آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اس کی ٹینشن اتر جاتی ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا بوجھ اتر جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے جہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو گویا آپ نے سلام فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں میرے سارے دماغ کے بوجھ اتر جاتے ہیں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے بھی آپ سے یہی فرمایا، جب لوگ آپ کو ستاتے تھے، آپ پہ الزام لگاتے تھے، آپ کو معاذ اللہ پاگل کہتے تھے، آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے، آپ کو معاذ اللہ عجیب و غریب باتیں کہتے تھے، اور آپ کو غم ہوتا تھا، آپ پریشان ہوتے تھے، آپ ان باتوں کو دل پہ لے لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میرے نبی آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، آپ نماز پڑھا کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ان کی باتوں کی وجہ سے جو آپ کی طبیعت میں بوجھ آ گیا ہے، جو ٹینشن آ گئی ہے نا، وہ آپ کی نماز کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے نماز میں یہ تاثیر رکھی ہے، اس سے ٹینشنیں اتر جاتی ہیں، اس سے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ وہ باتیں جو انسان کو مضطرب رکھتی ہیں، بے چین کر دیتی ہیں، نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ طبیعت کو سکون دے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، سینکڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب تاثیر رکھی ہے۔ ایک تاثیر تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کا بوجھ اتر جاتا ہے، ٹینشن دور ہو جاتی ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور نماز میں جو سب سے بڑی تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے انسان جن جن بری عادتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بری عادتیں نماز کی برکت سے چھڑا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بد نظری کی بہت عادت ہے، نگاہیں بے قابو ہیں، ان کے لیے نماز علاج ہے۔ بہت سے کہتے ہیں زبان کنٹرول میں نہیں ہے، ان کا علاج نماز ہے۔ بہت سے کہتے ہیں ننگی فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے، نہیں چھوٹتی، ان کا علاج نماز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں عورتوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کا علاج نماز ہے۔ بہت سے کہتے ہیں حسن پرستی کے مرض میں مبتلا ہوں، جو کوئی گورا چٹا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہوں بس اسی میں کھو جاتا ہوں، اسی میں گم ہو جاتا ہوں، مجھے اس سے عشق ہو جاتا ہے، میرا دل مائل ہو جاتا ہے۔ ان ساری بیماریوں کا علاج نماز میں ہے، اور یہ ان ساری بیماریوں کا علاج نماز میں کسی شیخ، کسی مرشد، کسی پیر طریقت نے نہیں بتایا، اللہ نے بتایا ہے قرآن۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 21واں پارہ پہلی آیت سے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے میرے نبی، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نماز کو قائم کریں۔ بے شک قائم کی گئی نماز برائیاں چھڑا دیتی ہے، بے حیائی کے کام چھڑا دیتی ہے۔ اور اللہ پاک کا ذکر کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے، اللہ پاک کا ذکر تو بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ کو سچ پتا ہے کہ تم کیا کرتے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں گھرے ہوئے لوگوں کا پورا علاج دے دیا ہے۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ڈھونڈنے سے بھی ایسا آدمی نہیں ملتا جس کی جیب میں موبائل ہو ہے۔ اگر کہیں 10,000 کا مجمع ہو، آپ 10,000 میں ہاتھ کھڑے کروائیں، بھائی ایسا آپ میں سے کون ہے فرشتہ صفت آدمی جس کی جیب میں موبائل نہیں، کوئی آپ پڑھ گئے۔ 1,00,000 آدمی کا مجمع ہو، آپ اعلان کریں۔ رائمنڈ کا اجتماع ہو، 7-8 لاکھ آدمی ہیں، اور اعلان ممبر سے اعلان ہو، ہاں بھائی اس مجمع میں کوئی ایسا خوش قسمت ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو، تو ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہے۔ ایسا ہوگا کہ اس نے چاچی کے لیے دیا ہوا ہوگا کہ جیب خالی ہوگی، لیکن ہوگا 70 لاکھ کا مجمع عرفات میں جمع ہے، 70 لاکھ کے مجمع میں آپ اعلان کریں، ہاں بھائی کوئی ہے ایسا اس 70 لاکھ کے مجمع میں جس کے پاس موبائل نہ ہو؟ ایک بھی نہیں ہوگا۔ ایسا ماحول بن گیا ہے موبائل۔ اور موبائل وہ ناسور ہے، وہ ناسور ہے، وہ ناسور ہے، وہ کینسر ہے جس نے بڑے بڑے دین داروں کے دین کھوکھلے کر دیے، بڑے بڑے تقویٰ کے پیکروں اور بہت سارے اعمال کرنے والے اور راتوں کو اٹھ کے رونے والے اور بہت سے دین داروں کے دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس موبائل۔ ابھی چیز ایسی ہے کہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ محرم میں ہمارے ہاں نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے، تو نیٹ ورک بند ہو جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے ساری دنیا فوت ہو گئی ہے، مر گئی، قیامت آ گئی، پتہ نہیں ایسی زندگی بے مزہ ہو جائے، ایسے جیسے کرفیو لگا ہوا۔ ایک آدمی نے مجھے بڑا پریشان ہو کے کہا یار نیٹ ورک ہی نہیں ہے، پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں عجیب سی کیفیت ہے۔ میں یار ہمیں تو بہت مزہ ہے، سچ ہمارا دل کرتا ہے خدا کرے ہمیشہ ہی ایسے رہے، سکون سے سو بھی رہیں، سکون سے کھا بھی رہے، ورنہ لقمہ بھی منہ میں جا رہا ہوتا ہے اور میسج بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ ہڈی منہ میں چلی جاتی ہے، مچھلی کھائے تو کانٹا چلا جاتا ہے۔ لقمہ چھوٹا ڈالنا چاہیے لیکن دھیان سارا موبائل میں ہوتا ہے، بڑا لقمہ ڈال دیتے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، گیس پیدا ہو جاتا ہے، معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کسی چیز میں چین نہیں ہے اس موبائل کی وجہ سے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ ایک معزز آدمی سے ملاقات، دین کے لحاظ سے بھی معزز، دنیا کے لحاظ سے بھی معزز، وہ آ کے بیٹھے تو میں نے سلام دعا کی، ان سے بات چیت کی۔ بات کرتے کرتے میں نے جیب سے موبائل نکال لیا، موبائل نکال کے میسیجز کو کلک کیا تو بہت سارے میسیجز تھے، تو میں ایک میسیج پہ نظر پڑی تو دھیان ادھر چلا گیا، تو اب سوچا کہ یہ سارے بھی پڑھ لوں، تو ایک دو میسیج پڑھ لیے، پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہے، معزز آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھ سے ملنے آیا ہے، میرے لیے ٹائم نکالا ہے اس نے، اور مجھے اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے، یہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں اوروں سے کیا کہتا ہوں، خود کیا کر رہا ہوں۔ سچ پوچھیں اتنی مجھے شرم آئی اور اتنا نفس نے ملامت کی، لیکن یہ بے اختیار کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس گندی بات کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ رات ہم آ رہے تھے حضرت جی کے اجتماع سے، تو ایک جگہ ہم نے استنجا کے لیے ٹھہرے، اس وقت بج رہے تھے رات کے 3 بج رہے تھے، 2:30-3 بج رہے تھے اس وقت رات کے، تو ایک جگہ ہم ٹھہرے، بھوک لگی تھی، کھانا بھی کھایا، پیشاب وضو کیا، جب وہاں سے اٹھ کے آنے لگے تو ایک تخت کے اوپر کوئی 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، شکل سے حلیے سے ایسے لگ رہے تھے جیسے سارے کسی ایک پیر کے مرید ہیں، یا تو یہ اکٹھے جماعت میں نکلے ہیں، یہ کسی پیر کے مرید ہیں، سارے ایک ہی شکل کے اور ایک ہی تخت پر، اور اس طرح بیٹھے ہوئے کہ کندھا کندھے سے ملا ہوا ہے۔ لیکن وہ جو 8-9 آدمی تھے نا، ان میں سے کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، ہر ایک موبائل کھلا ہوا ہے، اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا دیکھ اس کم بخت موبائل نے کیا حشر کیا ہے کہ یہ 9 آپس میں بیٹھے ہیں لیکن آپس میں نہیں ہے، 9 کے 9 نے موبائل نکالا ہوا ہے، ہر ایک اسی میں لگا ہوا ہے، پاس والے سے بات نہیں کر رہا موبائل میں۔ ایک وقت ہوتا تھا لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کی سنتے سناتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، دماغ سے ٹینشن اتر جاتی تھی اور دل ہلکا ہو جاتا تھا۔
اور آپس میں محبتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ کوئی کسی کو تسلی کا بول بول دیتا تھا تو اگلے کے لیے رات کی نیند آسان ہو جاتی تھی اور اگلے کا بوجھ اتر جاتا تھا اور اس کے دل میں بولنے والے کی محبت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اب اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا۔ ابھی جو موبائل ہے نا، اس میں اتنی برائیاں اور بدکاریاں ہیں کہ اس سے بچنا گویا ناممکن ہو گیا ہے۔ بے اختیار آپ سن رہے ہیں بیان اور ایک دم ایک گندی تصویر آ رہی ہے، اور ہر ایک کا ایسا ایمان نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ایک طرف کر کے اپنی نظر کو بچا کے پھر مقصود کی طرف واپس لوٹے۔ ہر ایک کا اتنا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا ایمان ہے کہ ننگی تصویر آنے کے بعد بھی آپ کا دل پاک رہے، آپ کی نظر پاک رہے، آپ نظر کو بچا سکیں اور اس کو ہٹا کر آپ اصل بات کی طرف جائیں، تو پھر آپ کے لیے موبائل رکھنا جائز ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ایمان نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لیے موبائل کا استعمال جائز ہی نہیں ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو جھونک رہا ہے پڑھائی کی طرف۔ ڈرائیونگ آتی نہیں ہے اور اسٹیئرنگ پہ بیٹھ گئے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے، تو بھائی آپ بھی مریں گے اور کو بھی ماریں گے۔ آپ مفتیان کرام سے فتویٰ لیں کہ اگر کسی کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی کو اسٹارٹ کر کے اپنے پیچھے سواریاں بٹھا کے چلنا شروع کرے، تو آیا اس شخص اس اناڑی کا ڈرائیونگ کرنا جائز ہے؟ ہائی وے پہ آنا جائز ہے؟ ناجائز ہے۔ خودکشی کی موت مرے گا۔ تو اب برائی عام ہو گئی ہے، نگاہیں ناپاک ہو گئی ہے اور دل برائیاں دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے ایک آسان سا نسخہ دے دیا ہے ہمیں ان ساری برائیوں سے بچنے کا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جس نماز کو قائم کیا جائے، چونکہ اس سے پہلے آتا ہے اقم الصلاۃ، پڑھی گئی نماز نہیں، قائم کی گئی نماز۔ اللہ پاک ان کو لا کر اس میں تاکید پیدا فرما رہے اور فرما رہے اس میں شک نہ کرنا، تم اس کو کر کے دیکھو، اس کو آزما کے دیکھو۔ اس کام کو کرنے سے تمہاری برائیاں یقیناً چھوٹ سکتی ہیں، بری عادتیں یقیناً ختم ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کا اہتمام کریں۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز چھڑا دیتی ہے بے حیائی کے کام بھی اور سارے گناہ۔ لیکن وہ نماز جو قائم کی گئی ہو، قائم کی گئی نماز کسے کہتے ہیں؟ قائم کی گئی نماز کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ قائم کی گئی نماز نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم سے برائی نہیں چھوٹتی۔ ایک آدمی بد نظری بھی کر رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، فیس بک کا غلط استعمال بھی کر رہا ہے، یوٹیوب کا غلط استعمال بھی کر رہا ہے، دکان پہ عورتیں آتی ہیں ان سے گپ شپ بھی لگاتا ہے، ان کو ہاتھ سے مس بھی کرتا ہے، لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ اس کی نماز اسے نہیں چھوڑا رہی۔ کیوں نہیں چھوڑا رہی؟ اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے، قائم نہیں کر رہا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم تزده من اللہ الا بعدا، جو نماز بے حیائی نہ چھڑائے، برائی نہ چھڑائے، اور اس نماز کے پڑھنے کے ساتھ بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہو، برائی کے کام بھی ہو رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نماز اس کو اللہ کے قریب نہیں بلکہ اللہ سے اس کو اور دور کر دیتی ہے، اور دور کر دیتی ہے۔ کیسے دور کرتی ہے؟ اس لیے دور کرتی ہے نا، میں نماز پڑھتا تو ہوں، ہوتا تو کچھ بھی نہیں، نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرے کام ہی نہیں ہو رہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چند دن پہلے ایک دوست سے ملاقات کی، کہنے لگے اپنے سے کبھی نماز نہیں چھوڑتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں اب تو، لیکن میرے مسئلے ہی نہیں ہوتے، مانگ مانگ کے میں نا امید ہو گیا ہوں، پتہ نہیں اللہ میری کبھی سنتا۔ یہ اس کے الفاظ، اس نماز نے اس کو اللہ کے قریب نہیں کیا، اللہ سے دور کر دیا، اس لیے کہ پڑھ رہا ہے، قائم نہیں کر رہا۔ نماز کا قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کی گئی نماز کون سی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نماز قائم کریں تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، ان باتوں کو ذہن نشین کریں اور اس کو شروع کر لیں، اور ان کو کرنے میں 1 روپے کا خرچہ نہیں، ٹائم بھی آپ کا تقریباً اتنا ہی لگے گا، تھوڑا بہت کوئی فرق ہو تو ہو، ورنہ اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ نماز پڑھنی تو ہے ہی، وہی صحیح کر کے پڑھ لینا، پر بات کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ صحیح کر کے جو باتیں نماز کے قائم کرنے کے حوالے سے عرض کی جائیں ان ساری باتوں کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات کہ ہم وضو اچھی طرح کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب کبھی بھی نماز کی ترغیب دی ہے اور نماز کے ذریعے سے مسائل کا حل ہونا فرمایا ہے، گناہوں کا معاف ہونا فرمایا ہے، تو وہاں نماز سے پہلے وضو کا ذکر ضرور فرمایا، اور صرف وضو کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا من توضأ فاحسن وضوءه، کہیں فرمایا
اسبغ وضو، نمک وضو کرے لیکن کامل، نہ مکمل وضو نہیں، کامل وضو کرے۔ اور وضو میں دو باتیں ہیں جن کا ہمیں لحاظ کرنا ہے۔ کتنی باتوں کا لحاظ کرنا ہے وضو میں؟ کتنی باتوں کا لحاظ کرنا ہے؟ دو باتوں کا۔ ایک کہ وضو اس طرح کرے کہ پانی کم سے کم استعمال۔ ہم لوگ ٹوٹی کھول دیتے ہیں اس لیے کہ مسجد کا پانی پارک میں تو بیٹھے نہیں کہ کنویں سے بھر کے لانا ہوتا ہے، ٹینک ہے بھرا پڑا ہے، سب پریشر سے ٹوٹی کھولتے ہیں اور آدھی بالٹی میں وضو ہوتا ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وضو کرنے والے آدھی بالٹی میں وضو کرتے ہیں۔ اگر ان کا پانی جمع کیا جائے، اس کے نیچے بالٹی رکھی جائے، جتنی جب تک وہ پاؤں کے دھونے سے فارغ نہیں ہوتے تب تک آدھی بالٹی ضائع ہو چکی ہوتی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کی نماز میں اسراف، جس کے وضو میں اسراف ہوگا اس کی نماز میں بھی اسراف، جس کا وضو مردود ہوگا اس کی نماز بھی مردود ہوگی، جس کا وضو کامل ہوگا تو اس کی نماز بھی اس کی برکت سے کامل ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم سب نے اپنے وضو پہ محنت کرنی۔ کیا مطلب؟ کم سے کم پانی استعمال۔ ہمارے نبی وضو میں 3 پاؤ پانی استعمال کرتے تھے۔ کتنا پانی استعمال کرتے تھے؟ کتنا پانی؟ 3 پاؤ، تقریباً یہ 1.5-2 گلاس بنتا ہے، 1.5-2 گلاس، 3 پاؤ۔ اور ہمارے نبی جو غسل کرتے تھے وہ 3.5 سیر پانی سے غسل کیا کرتے۔ پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن جب سر پہ آئی تو سمجھ آ گئی۔ ہم لوگ صومالیہ گئے تو وہ پانی نہیں ہوتا، پیسوں سے پانی خریدنا پڑتا، ٹینکر لیتے تھے، مسجد میں ڈلواتے تھے۔ ہم اپنی جیب سے ٹینکر لیتے اور مسجد میں ڈلواتے اور پھر اس سے وضو کرتے تھے اور استنجا کرتے تھے۔ اب چونکہ پیسوں سے آیا ہوا پانی ہے اور ٹینکر بھی جلدی نہیں آتا تھا، مشکلوں سے ٹینکر ملتا تھا، تو 1 کپ سے وضو کرتے تھے۔ کتنے سے؟ چائے والا کپ ہوتا ہے نا، اس سے وضو کرتے تھے، ہو جاتا۔ اور 1 لوٹے سے غسل کرتے تھے، 1 لوٹے سے غسل ہو جاتا تھا۔ صابن نہیں استعمال کرتے تھے، 1 لوٹے سے پورا غسل۔ یعنی کسی کو غسل کی حاجت ہو جاتی تو وہ 1 لوٹے سے غسل کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں چونکہ اعتدال تھا تو اعتدال کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ وضو میں 3 پاؤ پانی استعمال کرتے تھے اور غسل میں 3.5 سیر پانی استعمال کرتے۔ تو سب سے پہلا کام ہم وضو میں پانی کم سے کم استعمال کریں۔ ایک دوسری بات یہ کہ وضو کی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں اور دوران وضو اپنے گناہوں کے دھلنے کا استحضار کریں۔ جب ہاتھ دھوئیں تو یہ یقین رکھیں کہ ہاتھوں سے کیے ہوئے سب گناہ معاف ہیں۔ جب کلی کریں تو یہ نیت کریں، یہ استحضار رکھیں کہ زبان سے جتنے گناہ ہوئے سب معاف ہو رہے۔ جب منہ دھوئیں تو یہ تصور کریں نظر سے جتنے گناہ ہوئے سب معاف ہیں۔ بازو دھوئیں، مسح کریں، پاؤں دھوئیں۔ جب پاؤں بھی دھو چکے تو پھر یوں سمجھیں کہ اب میں گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو وضو سے پہلے یہ الفاظ کہے بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، صرف اتنی سی دعا پڑھنی ہے وضو سے پہلے۔ آپ کا ارشاد ہے جو وضو سے پہلے 2 الفاظ کہہ دے تو جب پاؤں دھوئے گا تو اس کا جو آخری قطرہ گرے گا وہ آخری گناہ کو لے کے گرے گا، اس کا سارا وجود گناہوں سے پاک صاف ہو۔ اس استحضار سے وضو کرے، اس یقین سے وضو کرے کہ یہ ہو رہا ہے، گناہ دھل رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت صاحب کشف تھے، بڑے اللہ والے تھے، تو جب کوئی وضو کرتا تھا ان کے سامنے تو وہ دیکھتے تھے کہ کون کون سا گناہ گر رہا ہے۔ ایک نوجوان وضو کر رہا تھا تو وضو کرتے کرتے اس کے گناہ گر رہے تھے تو اسے فرمانے لگے بیٹا تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں، ان کو راضی رکھا کر۔ اس استحضار سے آپ اگر وضو کریں گے تو آپ کو نماز میں مزہ آئے۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کہ یہ جتنی فرض نماز، بیٹا ہاتھ رکھو، جب آپ کو جمائی آئے اور وہ ہاتھ نہ رکھے تو شیطان اس کے جسم میں گھس جاتا ہے۔ جب شیطان جسم میں جائے گا تہجد نہ اٹھائے گا۔ آپ بتائیے جس کے پیٹ میں شیطان چلا گیا تو وہ اس سے ماں باپ کی زیارت کروائے گا یا غیر محرموں کی طرف نظر لے جائے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کے اثر کتنے ہیں۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب بیان کر رہے ہوتے تھے، ہزاروں کا مجمع، بیان کے دوران اگر کسی کو جمائی آتی اور وہ ہاتھ نہ رکھتا تو مولانا بیان چھوڑ کے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، یوں زور سے ہاتھ رکھو۔ ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھانی چاہیے۔ جب بھی بچے کو جمائی آئے فوراً اٹھے۔ ہمارے استاد صاحب مفتی امان اللہ صاحب یہاں تشریف لائے تھے 2-3 مہینے پہلے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب جمائی آتی ہے نا تو ہاتھ نہیں رکھتے، جب جمائی ختم ہونے لگتی ہے پھر ہاتھ رکھتے ہیں۔ منہ سارا کھل گیا، کھلا ہوا ہے، اب جب منہ بند ہونے لگا تب رکھتے ہیں ہاتھ۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کو جمائی آتی ہے تو شیطان ان میں گھس رہا ہوتا ہے،
باقی اس کے پاؤں رہ جاتے تو وہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پورا اندر جاؤ، یہ دھکا دے کے اس کو اندر ہی اتار دیتے ہیں کہ چلو کہتے ہیں کہ آدھا اندر آدھا باہر میں، سارا ہی اندر ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ چھینک آئے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ ابھی ایک ساتھی میرے قریب نماز پڑھ رہا تھا کہیں، تو نماز میں کئی دفعہ اس کو کھانسی آئی، کھانس کے پھر وہ یوں کرتا، پھر کھانس کے پھر وہ یوں کرتا، کھانس کے اس کے بعد ہاتھ لے جا رہا ہے اوپر، تو فائدہ کیا ہوا ہاتھ لے جانے کا؟ پہلے کھانسا ہے اس کے بعد پھر یوں، اور وہ بھی بس جیسے ٹچ کرتے ہیں نا، ٹچ کر کے پھر نیچے۔ اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھانی چاہیے، اب سکھائی نہیں ہے کسی نے تو بس ہم ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے چل رہی ہے ہماری۔ چھینک آئے اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا چاہیے، یوں کھانسی آئے اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جمائی میں جب جمائی آئے اور انسان آواز نکالے تو شیطان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور کی عادت ہوتی ہے جمائی لیتے ہیں یوں کر رہے ہوتے ہیں، آواز نکال رہے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے شیطان خوش ہوتا ہے، آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ اور چھینک میں آواز کم سے کم نکالنی چاہیے، آواز کو دبانا چاہیے۔ کل ہم سفر کر رہے تھے، ایک ساتھی کو ایسی زوردار آواز نکالی میں نے ٹائر بسٹ ہو گیا، میں نے فون مڑ کے پیچھے دیکھا، ابھی مجھے کیا ہوا بھائی؟ کہنے وہ کوئی چھینک آئی، ایسی چھینک۔ یہ سارا دین ہے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا کیا ہے؟ قربان جائے مدینے والے پہ، اس نے ہمیں چھینکنا بھی سکھایا، کھانسنا بھی سکھایا، جمائی لینا بھی سکھایا، پیشاب اور پاخانہ بھی سکھایا۔ اتنے کامل مربی، اتنے کامل استاد، اتنے کامل شیخ اور مرشد، اتنے کامل نبی اور اس کی کامل شریعت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مغرب کی طرف جھانک رہا ہو تو وہ کتنا ناقدر ہے۔ اللہ خوش رکھے اس بچے کو جن کی برکت سے اتنی ساری باتیں ہو گئی۔ تو وضو ٹھیک کرنا ایک کام۔ دوسرا کام کہ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پڑھ لیں گے ابھی بہت ٹائم ہے بھائی، ابھی بہت ٹائم، ابھی بہت ٹائم۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں نا بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، ان کی کبھی تکبیر اولیٰ جائے گی، کبھی رکعت جائے گی، کبھی جماعت ہی جائے گی۔ اور جب جماعت جائے گی تو پھر جماعت نماز کو قضا کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی۔ اس لیے سب سے بہتر بات جو ہمارے اکابر کا طریقہ ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی سب کام چھوڑ کے مسجد چلیں، پیشاب کرنا ہے کر لیں، وضو کرنا ہے کر لیں، اور آ کے پہلی صف میں بیٹھ جائیں، پہلی صف میں بیٹھ جائیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے۔ نماز کا انتظار کرنا یہ ہمارے نبی کی ایک سنت ہے، یہ سنت آج مٹی گئی۔ نماز کا انتظار کرنا یہ سنت ہے جو مٹی ہوئی ہے۔ جن نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، ان سے پہلے سنتیں ہیں، تو اس میں تو کہیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ بھی نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سنتیں پڑھی ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے نمازی جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اس کو نماز کا اجر ملتا رہتا ہے۔ نماز شروع تو کی ہے 8 بجے لیکن بیٹھا ہے 7:45 سے، تو اجر 8 سے شروع نہیں ہوگا، اجر 7:45 سے شروع ہو جائے گا۔ ہمارا فرشتے نیکیاں لکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے نمازی جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اس کو نماز بھی کا اجر ملتا رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ جب تک بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ جب تک نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ 5 منٹ بیٹھا ہے 5 منٹ دعائیں کریں گے، 10 منٹ بیٹھا ہے 10 منٹ دعا کریں گے، 1 گھنٹہ بیٹھے گا 1 گھنٹہ دعا کریں گے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب اذان سنتے تھے تو اذان سے پہلے تو ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن جو ہی اذان سنتے تھے تو بات مکمل نہیں کرتے تھے کہ بھئی اذان سن کے چلو بات مکمل کر لوں، بات کو بیچ میں چھوڑ کر اذان سنتے ہی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ ہم دیکھیں کیا مجھے اس کی عادت ہے اذان سننے کے بعد مسجد میں پہنچنے کے لیے بے چینی میری طبیعت میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی، اطمینان ہوتا ہے۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اچھا ابھی 5 منٹ ہے، چلیں ٹھیک، 2-4 اور کام نمٹا لیں۔ ایسے نہ کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش۔ اگر نماز کو قائم کرنا ہے اور نماز کو قائم کرنے کے بعد جو اللہ پاک کی طرف سے دنیا اور آخرت میں انعامات ملنے والے تو یہ کرنا پڑے گا۔
تکبیر اولا سے نماز پڑھیں، اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلیں، عورتیں اذان سنتے ہی مصلی بچھا لیں، وضو شروع کر لیں، نماز کی تیاری شروع کر لیں، کپڑے ٹھیک نہیں ہیں اذان سنتے ہی کپڑے بدل لیں اور نماز کے لیے مصلی پہ کریں گے انشاءاللہ۔ تکبیر اولا کا اہتمام کریں گے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا مزہ ہی ہوگا۔ تکبیر اولا فوت ہو جائے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے نماز رہ گئی ہے۔ ایک بزرگ کی تکبیر اولا فوت ہو گئی تو لوگ ان کی تعزیت کرنے آئے، اتنا دکھ ہوتا ہے اللہ والوں کو تکبیر اولا کے چھوٹ جانے کا۔ تکبیر اولا دنیا مافیا سے بہتر ہے، ساری دنیا سے بہتر ہے۔ ایک کام یہ ہو گئے، دو کام ٹھیک ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ نماز پڑھے سکون کے ساتھ۔ کیسے پڑھنی ہے نماز؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کیا مطلب؟ حرکت نہیں کرنی، کھجا بھی رہے ہیں، مچھر بھی بھگا رہے ہیں، مچھر مار بھی رہے ہیں، نماز میں مچھر مارتے بھی رہتے ہیں، مکھیاں اڑا رہے ہیں، کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، ہوا سے مصلی ٹیڑھا ہو گیا ہے، مصلی کو طے کر رہے ہیں، نماز پر اپنی داڑھی کو یوں کر رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں داڑھی کو، اور بعض تو نماز میں کھڑے کھڑے ایک دم جھٹکے بتانے پاؤں کو کیا دیکھتے ہیں، کہیں کو میں نے دیکھا ہے نماز میں کھڑے کھڑے ایک دم یوں ہو جائیں گے، سامنے کو جھک جائیں گے، جیسے آدھے رکوع میں چلے جائیں گے، پتہ نہیں پاؤں میں جیسے کوئی پاؤں میں بچھو آ گیا ہو، ایسے جھک جاتے ہیں۔ نماز میں ایسے کھڑے رہیں، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ فرماتے ہیں بے حرکت سکون کے ساتھ کھڑے رہو، جیسے لکڑی گڑی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے مائک رکھا ہوا ہے یہ ہل رہا ہے، ایسے پڑھنی ہے نماز۔ اس کی مشق ہے، عادتیں خراب ہیں، ساری زندگی کی عادتیں ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی، اس کی مشق شروع کر دیں۔ نماز میں ہلنا نہیں، نماز میں ہلنا نہیں۔ حضرت ام رومان اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں تھوڑا سا ہل رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا کہ میں قریب تھی کہ نماز توڑ دیتی، اتنا زور سے ڈانٹا، قریب تھی کہ نماز توڑ دیتی، اور فرما رہے تھے تو نماز میں کیوں ہل رہی ہو؟ کیا تم نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سنا کہ یہود ہلتے ہیں عبادت میں، مسلمان کو نہیں ہلنا چاہیے؟ مسلمان کو تو بات پڑھا، یہودی کیوں ہلتے ہیں؟ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، یوں ہل رہے ہوتے ہیں جیسے بچے حفظ والے بچے ہلتے ہیں نا، ایسے وہ نماز میں ایسے ہلتے ہیں، اپنی عبادت میں یوں ہلتے ہیں۔ ہمیں ہلنا نہیں، ہمیں ایسے کھڑا ہونا ہے جیسے لکڑی گڑی ہوئی ہے، حرکت نہیں کرنی۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ چوتھی بات، نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، جلدی جلدی نہیں، تھکا ٹھک جیسے پتہ نہیں بس نکلنے والی ہے۔ ٹھہر ٹھہر آرام سے رکوع کرے، آرام سے کھڑے ہوئے، آرام سے سجدہ کریں، ٹھہر ٹھہر کے۔ سبحان، بعض اتنی جلدی مچاتے ہیں سجدے میں کہ 2 دفعہ تسبیح تو پڑھتے ہیں سجدے میں، 1 دفعہ پڑھتے ہیں اٹھتے اٹھتے، سبحان ربی الاعلیٰ، اٹھتے اٹھتے پڑھ رہے ہیں۔ جب 3 تسبیح کم از کم پوری ہو جائے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا شروع کریں، سے پہلے اٹھ 3 تسبیح کم از کم رکوع میں پوری کریں، پوری ہو جائے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے کہتے وہاں سے اٹھیں، اور رکوع کے بعد تھوڑی دیر کھڑے رہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، امام کہے گا، آپ کہیں گے ربنا لک الحمد، پھر کہیں حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے یوں کہا، آپ نے نماز کا سلام پھیر کے فرمایا ان میں سے کون ہے جو رکوع کے بعد کچھ کہہ رہا تھا؟ وہ صحابی گھبرا گیا، یار میں نے کوئی غلط بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا وہ جو کلمہ کسی نے کہا تو میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ایک دم آسمان سے اتر کے آئے اور اس کلمات کو لے کر اللہ پاک کی طرف لے جانے لگے۔ صحابی نے کہا رسول اللہ یہ میں نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے بڑے اچھے کلمات کے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ٹھہر ٹھہر کے۔ اگر آپ رکوع سے کھڑے ہو کر فوراً نیچے کو بھاگنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو نہیں کہہ سکیں گے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان بھی وقفہ دیں۔ ہمارے نبی 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے جو اس وقت ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، وہ ایسی دعا ہے۔ اور ہمارے نبی نے یہ دعا وہیں مانگی ہے 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کے۔ وہ دعا پتہ ہے کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، یا اللہ گناہ معاف کر دے، وارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ کوئی پریشانی نہ بھیجنا، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا، مہربانی کرنا، رحم کرنا، وعافنی، اور جو پریشانیاں میرے گناہوں کی وجہ سے آ گئی ہیں ان سے مجھے نجات دے، مجھے عافیت دے، میرے امتحان ختم کر، میری مشکلات کو آسان کر، میری تکلیفیں دور کر، میری بیماریاں ختم کر۔ یہ سارے معنی اس لفظ کے اندر موجود ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی
وعافنی وحدنی، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلانا، کہیں بھٹک نہ جاؤں، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جاؤں، مجھے سیدھے راستے پہ چلانا۔ وحدنی ورزقنی، اے اللہ میری ضرورتیں پوری کر، گھر میں راشن چاہیے وہ بھی دے، بچے بیمار ہیں ان کے لیے دوائی بھی دے، بیوی بیمار ہے اس کے لیے دوائی بھی دے، بچی کی شادی کرنی ہے اس کو سامان دینا ہے اس کا بھی انتظام کر، عید آ رہی ہے کپڑے چاہیے اس کا بھی انتظام کر، بچوں کو نئے جوتے چاہیے اس کا بھی انتظام کر، مہینہ ختم ہو رہا ہے، بجلی کا بل گیس کا بل آنا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، یہ ساری چیزیں آ گئی ورزقنی میں۔ اے اللہ میری ضرورتیں پوری کر۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی وجبرنی، یا اللہ میں ٹوٹا ہوا ہوں مجھے جوڑ دے، یا اللہ میں کیا ہوا ہوں، کیا ہوا ہوں، ٹوٹا ہوا ہوں مجھے جوڑ دے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی لغویات اور فضولیات میں اور گناہوں میں غفلتوں میں برباد کر دی، یا اللہ اب ایسا کوئی کام کر کہ اس کی تلافی ہو جائے، اس کی کمی پوری ہو جائے۔ گزری ہوئی زندگی تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن اللہ چاہے تو پچھلی کوتاہیوں کی تلافی ہو سکتی۔ اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب تک جو کوتاہیاں ہو گئی اس کی تلافی کر دے، میں ٹوٹا ہوا ہوں مجھے جوڑ دے، ورفعنی اور مجھے عزت دے، لوگوں نے مجھے بہت ذلیل کر رکھا ہے تو مجھے عزت دے۔ کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ کیس چل رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، یا اللہ مجھے عزت دے، غلبہ دے، فتح دے۔ کتنی زبردست دعا ہے کہ وہی ہے کہ نہیں، یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی، یہ دعا ہمارے نبی مستقل 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ یہ سارے کام کریں گے تو نماز ٹھہر ٹھہر کے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یہ ہو گئے 5 کام، 5 ہو گئے، 4 ہو گئے، 4 ہو گئے، یہ 4 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات ہے، پانچویں بات یہ کہ سارے ارکان سنت کے مطابق ادا کریں۔ قیام میں کیسے کھڑا ہونا ہے، سنت علماء کرام سے سیکھیں، کھڑے ہونے کی سنت کیا، رکوع کی سنت کیا، سجدے کی سنت کیا، سجدے سے اٹھنے کی سنت کیا، اور پوری نماز میں نظر کہاں ہو۔ جب آپ کھڑے ہو تو نظر رکھنی ہے سجدے کی جگہ، جب آپ اتحیات میں ہو تو نظر رکھنی ہے ہاتھوں کے درمیان، آپ اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، ان ہاتھوں کے درمیان اپنی نظر رکھنی ہے، اس کو اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے، نظر بالکل آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، نظر دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ جب رکوع میں جائیں تو نظر دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان۔ سچ پوچھیں جو آدمی نماز میں اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر دے کہ قیام میں اس کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہو اور رکوع میں دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان ہو، اور اتحیات میں یا دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھ رہا ہو یا بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو اتحیات میں رانوں پہ رکھے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنی نظر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو بدنگاہی سے ضرور نجات دے دے، کیونکہ نماز میں اس کی نظر پابند ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نماز سے باہر بھی اس کی نظر کو پابند کر دے، سکون دے دے گا، نماز کو سنت کے مطابق ادا کر۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں۔ اور چھٹی بات یہ کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے نماز کی کوتاہیوں کی معافی مانگے۔ ہمارے نبی کی سنت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تھے تو آپ 3 دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ تو گناہ کا کام تو نہیں ہوا، آپ تو گناہ سے انکار کریں، آپ مسلمان بھی گناہ تو نہیں کرتا نماز کے دوران، تو یہ کس چیز کی معافی مانگی جا رہی ہے؟ یہ اس بات کی معافی مانگی جا رہی ہے کہ اے میرے رب میں تیرے سامنے بھی کھڑے ہو کے تیری طرف مائل نہ رہا، تیری طرف متوجہ نہ رہا، اور جیسے مجھے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے تھا، تیری جیسی شان تھی ویسا میں ادا نہ کر سکا، میرے رب مجھے معاف کر۔ اس بات کی معافی مانگی جائے تو دل سے معافی مانگے، صرف زبان سے اس کو ورد نہ بنائیں، ورد نہ بنائیں، استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھنے کو ورد نہ بنائیں، یہ کوئی ورد نہیں، یہ اللہ پاک سے اپنی کوتاہیوں، نماز میں ہونے والی کوتاہیوں کی معافی۔ تو ان باتوں کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم ان تمام باتوں کی رعایت کریں گے تو یہ نماز قائم کی گئی نماز ہے، اور اس نماز کے بعد آپ جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اس نماز کو پڑھتے رہنے سے، قائم کرتے رہنے سے اللہ پاک زندگی سے ساری برائیاں اور سارے گناہ نکال دے گے، زندگی کو پاک کر دے اور ہماری زندگی صاف ستھری ہوگی۔ کتنا آسان ہے، نمازیں تو
یہ بیٹھا ہوا تو سارا ہی مجمع پڑھتا ہوگا، بس صرف تھوڑا سا چند چیزوں کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی دکان پہ بیٹھتا ہے، دکان کھولتا ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں، شام کو اٹھ کے آ جاتا ہے۔ ایک ماہر دکاندار نے دیکھا یار یہ روزانہ دکان کھولتا بھی ہے، کرایہ اس کے سر پہ آ رہا ہے، کرایہ اپنی جیب سے دے رہا ہے، ہوتا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے اس کو مشورہ دیا، آپ دکان پہ آتے تو ہے لیکن آپ گاہکوں کو صحیح ڈیل نہیں کرتے، آپ موبائل پر لگے رہتے ہیں، اور اگر کوئی گاہک آ بھی جائے تو آپ اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، آپ اس کا بدسلوکی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، گاہک کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، پیار سے لینا ہوتا ہے، اس کی رعایت کرنی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کے پاس کیسے گاہک آتے ہیں۔ تو اب ہم نماز کے لیے ٹائم نکالتے تو ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے، بس پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی نہیں سدھر رہی، اور ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں نہیں نکل رہی، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ اس کی نیت کریں کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ہم نماز پڑھیں گے نہیں بلکہ قائم کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے کی عادت ڈالیں۔ میں چھوٹا تھا، میری عمر کوئی 4-5 سال ہوگی، 4-5 سال ہوگی، تو یہاں ہمارے شہر میں مسجد ہے، متقی مسجد، متقی مسجد۔ مجھے ایسے یاد پڑ رہا ہے کہ میری زندگی کی وہ پہلی نماز تھی، اس سے پہلے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ 4-5 سال کی عمر ہوگی، 4 سال کی ہو سکتا ہے، 3 سال کی ہو، کیا ہو سکتا ہے 4 سال کی ہو، بس یہی عمر تھی۔ ابھی میں نے الف بے تے بھی نہیں پڑھا تھا، تو میرا بڑا بھائی مجھے نماز کے لیے لے گیا۔ اچھا اب میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں، نہ مجھے کسی نے سکھائی ہے، میں نماز میں کھڑا تو ہوں لیکن ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، جیسے جیسے بچے کرتے ہیں۔ میرے بھائی نے مجھے اتنا زور کا تھپڑ مارا، اتنا زور کا، کیونکہ میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، تو اتنا زور کا اس نے تھپڑ مارا اللہ کے بندے نے مجھے، کہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نماز میں بس نیچے دیکھنا ہوتا ہے، آگے پیچھے نہیں دیکھنا ہوتا۔ تو اس تھپڑ سے یہ ذہن بن گیا کہ اب نماز میں آگے پیچھے نہیں دیکھ پڑا۔ تو تبلیغ میں تو بہت بعد میں لگے، لیکن تبلیغ سے پہلے بھی ہم نماز جو پڑھتے تھے تو اس میں اللہ کا شکر ہے مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے سجدے کی جگہ سے نگاہ کو آگے پیچھے کی، اس لیے کہ وہ بھائی کی بات ذہن نشین ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی تھپڑے مار مار کے اپنے بچوں کو سجدے کی جگہ پہ نظر ٹکانے کا عادی بنائیں گے۔ تو ایک میں نے آپ کو بات بتائی کہ جس کا مجھ پہ اثر ہوا، تو بچپن سے اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائے کہ بیٹا یہاں نظر ہونی چاہیے، یہاں سے ہلے تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی، اللہ کی نظر ہٹ جائے گی آپ سے، یہاں سے نظر نہیں ہٹانی۔ کھڑے ہوئے یہاں نظر رکھو، بیٹھے ہوئے یہاں نظر رکھو، انگلی رکھ کے بتائیں گے یہاں نظر ہونی چاہیے، اس کو فوکس کرو اس کو، یہاں پہ ٹکی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے قطب اعظم پیغمبروں میں سے، پیغمبروں میں بھی بڑے درجے کے پیغمبروں میں سے سب سے بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرے نمبر پہ سارے نبیوں میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ لیکن اللہ پاک سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، مجھے بھی اور میرے سارے بچوں کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ 2 مہینے کی بات میں اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اتنی اہم بات تو ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر اللہ سے اس کی دعا ہے۔ تو آپ سارے بھائی انشاءاللہ نماز کو قائم کریں گے یا پڑھیں گے؟ اپنے بچوں سے پڑھوائیں گے کہ قائم کروائیں گے؟ اپنی عورتوں کو، اچھا عورتوں کی جو نماز ہوتی ہے نا، اتنی اسپیڈ مارتی ہیں وہ نماز میں، اتنی اسپیڈ مارتی ہیں، میں تو گھر کی عورتوں کو دیکھا کہ ایسی اسپیڈ مارتی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں فاتحہ بھی پڑھی گئی نہیں۔ ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ 2 رکعت 4 منٹ میں پڑھو، 1 منٹ میں نہ پڑھو۔ عورتیں 1 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیں، اللہ کی دین ہے، ان کو اسپیڈ دی ہوئی ہے اللہ نے ایسی، ان کو اس کا عادی بنائے۔ 2 رکعت 4 منٹ میں پڑھے، 4 رکعت 8 منٹ میں، 6 منٹ میں، 8 منٹ میں پڑھے، 4 منٹ میں نہ پڑھے، 3 منٹ میں نہ پڑھے، 8 منٹ میں پڑھے، ان کو عادی بنائے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ہماری نماز بن جائے گی تو ایک تو گناہ چھوڑ جائیں گے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے جو ہم دعا کریں گے نا، تو پھر وہ دعا آپ آنکھوں سے قبول ہوتی دیکھی۔ صاحب نمازیں پڑھتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ پاک حضرت اللہ ابن حضرمی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اللہ نے سمندر سے ان کو راستہ دے دیا، ان کو اور سارے لشکر کو، صرف 2 رکعت کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے
2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اپنے غلام سے فرمانے لگے، زمین تھی بنجر، پانی وانی تھا ہی نہیں وہاں پہ، غلام سے فرمایا یہاں ذرا کھدائی کرو، اس نے تھوڑی سی کھدائی کی تو پانی نکل پڑا، ساری زمین آباد ہو گئی، ہری بھری ہو گئی، صرف 2 رکعت۔ اللہ پاک ہماری نمازیں ایسی بنا دے تو انشاءاللہ پھر ہمارے دنیا کے کام بھی اچھے ہوں گے، آخرت بھی اچھی ہوگی، گناہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔